اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور انشاءاللہ ہم جو ہیں آج آیت نمبر 18 سے 22 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے سو وہی مسلمانی حکم برداری ہے۔ اس کتاب والے مخالف نہیں ہوئے، اور کتاب والے مخالف نہیں ہوئے مگر جب ان کے پاس علم پہنچ گیا آپس کی ضد اور حسد سے، اور جو کوئی اللہ کے کلموں کا انکار کرے گا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں جیسے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں دعاؤں پہ اختتام ہوا تھا، اس سے پہلے بھی جب ہم نے اپنا آیات کا اختتام کیا تھا تو وہ بھی الحمدللہ دعاؤں پہ ہی ختم ہوا تھا۔ ہم نے یہ چیز ہم نے لاسٹ ویک ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو وہ 7 چیزوں کی محبت تھی کہ جس کو ہمیں کنٹرول میں رکھ کے اپنی زندگی گزارنی۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں بیلنس زندگی گزارنی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ محبتیں حرام نہیں ہے، اللہ نے خود ان کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے کیونکہ ایک امتحان ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم بیلنس لے کے چلیں، اور سب سے پہلے جو اس میں نام تھا عورت کا نام تھا، عورت کی محبت۔ اس مینس کہ اللہ نے بہت اٹریکشن دیا ہے عورت کے اس میں مرد کے لیے۔ تو اب میرے اور آپ کے لیے یہ ہمیں بہت اس کا لیے ایک لیسن ہے کہ سوچیں ہم ایک مردوں کے لیے ایک فتنہ ہیں یا ایک بہت اچھی چیز ہے، نیک ہیں یا بہت فتنہ، جو بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر عورت کنٹرول میں آ جائے نا تو یہ جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے نا، وہ خود بخود کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے عورت کا فتنہ، اتنا بڑی چیز ہے۔ پھر اس میں ہمیں اللہ نے آخری آیات میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو سحری کے وقت میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو ان تمام چیزوں کو دنیا کی نظر سے گزارتے ہوئے اتنی ان کی خوبیاں بتائی گئیں، اور ان کی کوالٹی یہ ان کی اتنی عاجزی ہے کہ وہ اتنے صابر بھی ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور اتنے عبادت گزار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر عاجزی کی انتہا ان پہ ختم ہے کہ وہ اتنا کر کے بھی ان کو کوئی پراؤڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، بلکہ اپنے راتوں میں اٹھ کے اتنا اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری جو ہے دعا کو قبول کر لیجیے۔ تو اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے دنیا کی بہترین نعمت ہے کہ اگر کوئی جو ہے اس حصے میں کوئی اٹھ کے استغفار کرتا ہے تو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے نا۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے سو وہی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا۔ تو ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 2 باتوں پہ اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کتاب والے مخالف نہیں ہوئے۔ سوری میں جو 18 ہی کو مس کر گئی، سوری 18 سے شروع ہوتا ہے، میں 19 میں چلے گئی تھی، سوری۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گواہی دی اللہ کے کہ وہ نہیں معبود سوائے اس کے، فرشتے اور علم والے، حاکم انصاف کا نہیں ہے معبود کوئی جو زبردست حکمت والا ہے۔ میں جو ہوں وہ 18 مس کر گئی تھی۔ تو یہ آیات جو ہیں بہت بابرکت آیتیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی بڑی بڑی آیتیں اس میں اللہ کی تعریف آئی ہے۔ تو اس کے اندر 2 چیزوں کی گواہی، 2 اہم باتوں پہ گواہی دی جا رہی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اگر آیت الکرسی کے ساتھ ان 2 آیتوں کو، اس آیت کو بھی ملا لیا جائے، یہ والی جو ہم نے 18 پڑھی نا، تو بعض کہتے ہیں اس کو آیت الکرسی کے بعد اس کو بھی ملا کے پڑھ لیا کریں۔ تو اس کے اندر 2 اہم باتوں کی گواہی دی جا رہی ہے، یعنی کہ گواہی دی اللہ کے کہ وہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور علم والے، حاکم انصاف، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو زبردست حکمت والا ہے۔
تو اللہ کی جو پہلی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انصاف پر قائم ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ انصاف پہ قائم ہے، ایک اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ انصاف پہ قائم ہے۔ اس بات کی جو ہے نا اللہ خود اپنی گواہی دے رہے ہیں، یعنی کہ اور ان دو باتوں پر اللہ نے کیا کہا ہے کہ اسی نے اور اس کے فرشتوں نے اور علم والوں نے، یعنی کہ اس کے ساتھ اللہ کی گواہی کے ساتھ کون گواہی دے رہا ہے؟ ایک تو اللہ اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے اور پھر علم والے، اہل علم والے ہیں، وہ بھی جو ہے اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ پوری کائنات کا پروردگار ہے نا، ہمارا پروردگار پوری کائنات کا ہے، اور اس کا جو علم ہے، جو علم رکھتے ہیں، اور اس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے جو ہے اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ ہم نے آیت الکرسی میں کتنا ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کا جو علم ہے اس کی نگاہ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ ایک معمولی سی بھی چیز ہو، اس کو کوئی چھپی نہیں ہے۔ اور اللہ اس پر خود شہادت دے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گواہی دی اللہ نے، یعنی اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود کی بندگی کے لائق نہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں تمہارا رب، اور میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ خود اپنی گواہی، خود وٹنس ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر مجھ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے بڑھ کر کوئی کائنات کو جانتا ہے، کوئی اور معبود ہے، کوئی جانتا ہے، تو آؤ بھائی سامنے، کدھر ہے وہ؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ کدھر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ شہادت تین طرح کی ہمارے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو دیکھیے تمام آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ کی کائنات پھیلی ہوئی، وہ خود گواہی دے رہے، ایک چاند، سورج، ستارے کس طرح ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ خود سے خود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں زمین پر، تو جو قوموں کی تاریخ ہے، جو نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ہود اور سمود اور فرعون، تو ان قوموں کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا انصاف، اللہ کی انصاف کے بارے میں ہمیں بتاتی کہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں کس قدر، کتنا ڈسپلین، ہم کائنات پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو بہت ڈسپلین آتا ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ کے ایک ہونے پہ وہ گواہی ہمیں مل جاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اگر میں اور آپ اپنا دیکھیں تو ہماری فطرت کے اندر یہ شہادت موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے، اللہ کی پہچان ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں، ہمارا اندر جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، کمرہ خاموش ہوتا ہے، کوئی تکلیف اور درد میں ہم کس کو پکارتے؟ کہاں سے وہ آواز آ رہی ہوتی ہے؟ ہماری اندر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہماری فطرت اللہ کو پکارتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وحی کی شہادت، جو نبی، پیغمبر اللہ نے بھیجے، کتابیں بھیجی ہے نا، وہ گواہی دیتے ہیں۔ نبی آئے، انہوں نے گواہی دی، کتابوں میں گواہی ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کائنات کے خالق نے جس طرح یہ بنایا ہے اور جس طرح اس کو چلا رہا ہے، اس سے شہادت دیکھیے خود بخود امنڈ کے آ رہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کہ جن کے دماغ ہی نہیں ہے شاید وہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا ایتھیسٹ، جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ بھی ایک ان کی اپنی دنیا، اپنی مرضی سے اللہ کو اپنی چیزوں کے لیے ہے، جو نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک بیوقوفی ہے کہہ لیجیے۔ یہ تو ایک چیز بول رہی ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں؟ اللہ کی گواہی، اللہ کی کائنات کی ہر چیز کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے اللہ کی گواہی دیتے ہیں اس کی وحدانیت پہ۔ اللہ کا پیغام اور جو نیک لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ کا پیغام رسول تک کون لے کے آتا ہے؟ جو رسول ہیں ان تک پیغام فرشتے لے کر آتے ہیں، تو اس لیے وہ گواہ ہیں۔ اپنے پیغمبروں نے بھی یہی کہا اور فرشتوں نے بھی، یہ کہ کوئی شریک نہیں ہے نا، کوئی شرک کی کوئی گواہی نہیں دیتا، کوئی اللہ کے ساتھ نہیں ملاتا، اور دنیا کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے علاوہ
کوئی اور ہے، یعنی کہ اللہ اپنی خود گواہی دے رہے ہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور پھر جو فرشتے پیغمبروں پہ لے کر آتے ہیں وہی وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے اور کوئی شرک نہیں کرتا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی معبود؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ کوئی اور ہے، کوئی معبود ہوتا ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی معبود ہے تو اللہ کو پتہ ہونا ہوگا۔ اگر انسانوں کو نہیں معلوم ہے، انسان تو بھئی ایک لمیٹڈ رکھتا ہے نا، چلو انسانوں کو نہیں معلوم تو چلو فرشتوں کو تو معلوم ہوگا نا، وہ تو وہیں رہتے ہیں، اوپر رہتے ہیں، کہ اور کوئی معبود ہے کہ نہیں ہے۔ تو تمام کائنات یہی گواہی دے رہی ہے کہ سوائے دیکھیں فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی پوری کائنات، اللہ کی پوری کائنات جس کو ہم جانتے بھی نہیں، ہم تو صرف سامنے والا آسمان دیکھ رہے ہیں نا، ابھی تو 7 آسمان 7 زمینیں، جانے اور کیا کیا اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ ہر چیز گواہی دے رہے کہ اللہ ایک ہے، سوائے چند انسانوں کے جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو سارے جو نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، کائنات ہے، سب اللہ کی ایک گواہی دیتے ہیں، سوائے حضرت انسان کے، وہ بھی چند ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر تم شرک کی دعوت دیتے ہو، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، تو اگر تم شرک کی دعوت دیتے ہو تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وٹنس ہے، کیا گواہی ہے؟ میں تو اپنی گواہی پیش کر رہا ہوں، میری کائنات بول رہی ہے، میرے فرشتے بول رہے ہیں، میرے نیک لوگ بول رہے ہیں، اب تم بھی بتاؤ بھائی، جب تم شرک کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں میں اسپریڈ کر رہے ہو اپنے دین کو، تو کیا تمہارے پاس گواہی ہے؟ کیا اللہ کا علم تمہارے پاس آ گیا ہے؟ کیا بھائی کوئی ہمیں بھی بتاؤ کیا علم ہے؟ کیا فرشتوں نے کوئی اعلان کیا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی علم یا کتاب یا پیغمبر نے بتایا، یا فرشتوں نے کوئی اعلان کیا ہے، یا پیغمبروں نے تمہیں کوئی علم دیا ہے؟ بتاؤ بھائی، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی بتاؤ کہ کوئی اور معبود ہے۔ تو اس کے بعد فرشتوں کے بعد علم والوں کی بات ہوتی ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو اہل علم کی فضیلت دیکھیے، جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ اور میں، تو اب اللہ تعالیٰ اہل علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی گواہی، آپ لوگ غور کریے، اللہ کی گواہی اور فرشتوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اللہ اور پھر فرشتے نا، ان کے ساتھ اللہ تیسرا نام جو لے رہے ہیں، اہل علم کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سوچئے علم کی۔ تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں چاہے چنو صحیح، ابھی ہم ایک ڈراپ لے رہے ہیں علم، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے کنڈر گارڈن میں یا پری اسکول میں ایڈمیشن مل گیا ہے نا، جب انشاءاللہ جب ایڈمیشن مل گیا ہے تو انشاءاللہ پری اسکول سے کنڈر گارڈن، فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے، ہے نا، ایک اس میں ہم اسکول میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے اہل علم کی، مطلب ہم تو خیر کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی پیغمبر ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور خاص کر وہ علم جو اللہ کی پہچان کرا دے۔ دیکھیں دنیا کا علم بھی ہمیں اللہ کی پہچان کراتا ہے، مگر جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس سے ہمیں اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کا دل ڈر بیٹھا بٹھاتا ہے، تو علم والا، تو دیکھیں ایک ہوتا ہے علم والا اور ایک ہوتا ہے بغیر علم والا۔ اب آپ سائنسدانوں کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی علم والے ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا نالج ہوتا ہے، مگر انفارچونیٹلی اگر ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور اپنی آخرت کی ان کو بلیو نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نا ان کو علم والا نہیں کہتا ہے۔ بھلے ایک بالکل جاہل جسے کہنا چاہیے، کوئی فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ اسکول نہیں گیا، مگر اس کو اپنے اللہ کی پہچان ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ علم والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو علم والا اور بغیر علم والا اللہ نے کہا برابر نہیں ہے۔ کتنی علم کی فضیلت ہے، قرآن اور حدیث اور اللہ کی پہچان کی، علم بہت بڑی چیز ہے، مگر ہم علم حاصل کرتے ہیں یا ہم اس کو مزید، ہم لوگ جو ہے نا علم حاصل کرنے سے ذرا گھبراتے ہیں، اسپیشلی اسکول کالج کے تو ہمیں دور دور بھی جانا پڑتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں، مگر جو اپنے دین کا علم ہے نا،
اس کو حاصل کرنے میں یا اس کو مزید پختگی دینے کے لیے ہمیں دیکھیے محنت کرنی پڑے گی. تو ہم اس محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. بس ہم نے ٹھیک ہے یہ پڑھ لیا, اچھا چلو یوں یوں پتہ چل گیا, ایک دو دفعہ ہم نے ریویژن کر لیا یا ہم نے ورڈ میننگ یاد کر لیے, بس بس ہو گیا, بہت ہو گیا ہمارے لیے, وہ بہت ہوتا ہے. ہم اس کے اندر پختگی نہیں پیدا کرتے, ہم اس کے اندر اور بڑھاتے نہیں ہیں. بس جتنا تھوڑا بہت کر کے ہم بے پرواہی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ٹیسٹ آئے گا تو پھر ریویو کریں گے, ورنہ ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر اس کو ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت صرف کرتے ہیں, ہے نا. تو علم کو بار بار پڑھنے سے, سیکھنے سے, غور و فکر کرنے سے ہی ہمارے جو ہے نا اندر پختگی بیٹھتی ہے. ایک دفعہ دو دفعہ سے نہیں آتا. یہ قرآن دیکھیے پڑھی جانے والی کتاب ہے, پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا. آپ اگر قرآن کو حفظ کر رہے ہیں ایسے نہیں آ جائے گا, آپ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین پڑھنے سے وہ آپ کی میموری میں اچھے سے بیٹھتا ہے, ورنہ پھر وہ بہت جلدی سے نکل جاتا ہے. تو ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں ٹائم دینا پڑے گا, تبھی جا کے ہمارے حالات کے مطابق اس سے ہم سبق لینا ہم سیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر علم والوں کے درجے پھر بلند ہوتے. جتنی پختگی ہمارے علم میں آئے گی تو دیکھیے ہمارے عمل میں بھی تو تبدیلی آئے گی نا. جب علم حاصل کریں گے تبھی عمل میں بھی آئے گی. تو جیسے جیسے عمل آئیں گا تو ہمارے درجات بھی گریڈ اپ ہونا چلا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہے کوئی انسان نفل نمازیں بہت پڑھتا ہے, بہت پڑھتا ہے, وہ بہت اچھی بات ہے نفل نمازیں پڑھنا, مگر آپ کو پتہ ہے جو علم حاصل کرنے والے کا درجہ نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہو جاتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ نے علم والے کی فضیلت بتائی ہے. تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ گواہی دے رہے ہیں, فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور علم والی دے رہے ہیں. اب پھر ایک تو ہو گئی اللہ کی ایک وحدانیت, یعنی کہ ایک اللہ ہونے پہ گواہی, اور دوسری گواہی کیا ہے, وہ انصاف پر قائم ہے, وہ انصاف کرے گا. یعنی کہ جیسے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, کوئی اس کا شریک نہیں, تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک معبود ہے اور انصاف کرے گا, یعنی کہ وہ انصاف کرے گا. تو دیکھیے اگر کوئی خدا کو ایک مانتا ہے نا, اگر آپ اور میں اللہ کو ایک مانتے ہیں, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وہ مگر بے انصاف مانگتے ہیں, اللہ کو ایک تو مانتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ انصاف کرے گا, وہ بے انصاف ہے, نعوذ باللہ. میں ایک مثال کے لیے بتا رہی ہوں. تو یہ ہمارا خدا کو ماننا جو ہے نا یہ بیکار ہو جائے گا, یعنی کہ خدا کو نہ ماننے کے برابر ہے. یعنی کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور ہم یہ ادر تھنگ یہ سے مانیں کہ بھئی وہ تو انصاف ہی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو ایک صحیح طریقے سے نہیں مان رہے ہیں. تو وہ حکیم ہستی ہے نا, وہ حکیم ہستی, وہ بہت حکیم ہستی بھی نہیں بلکہ اس لیے دونوں چیزوں کو گواہی دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دونوں ہی آپس میں وہ ہیں کہ وہ حکیم ہستی ہے اور وہ انصاف والا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تصور کرنا کہ وہ انصاف والا نہیں ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیے اگر وہ خدا ہے تو انصاف پر ہی ہونا چاہیے, یہی سب سے اچھی بات ہے نا. کون یہ تصور کرے گا کہ خدا پر ایمان لائے جو ظالم ہو, جو انصاف نہیں کرے گا. دیکھیں یہ تو پھر بالکل ہی ہٹی ہوئی بات ہو جائے گی نا. تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو دیکھیے گمراہی نے آ گھیرا ہے نا. ان دنوں کی ان دونوں چیزوں سے جب ہم ہٹتے ہیں نا تو لوگوں کے اندر جب ہم ان دونوں چیزوں کی گواہی نہیں دے پاتے یا جو لوگ نہیں سوچتے تو ان کے اندر گمراہی پھیل جاتی ہے. اور ایمان کا حصہ ہے, اللہ نے کہا ہے ایک اللہ اور اللہ کو ایک انصاف والا ماننا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور پلس اللہ کا انصاف بھی مانگیں. اس لیے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے, اس لیے کہ امتحان کے لیے جب امتحان میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا, ٹیسٹ ہوئیں گے تو ظلم بھی آئے گا. دیکھیں جب آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایزی کویسچنز بھی ہوتے ہیں اور مشکل والے کویسچنز بھی آتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم دنیا میں امتحان دے رہے ہیں تو کچھ آزمائشیں آئیں گی جو ہمارے لیے آسان والی ہوئیں گی اور کچھ ہوں گی جو ذرا مشکل ہوں گی. تو ایسا بھی ہوئے گا کہ لوگوں پہ ظلم ہوگا,
ہے نا، اور جو ہے بے انصافی آپ کو نظر آئے گی، زیادتی نظر آئے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب یہ معاشرے میں ظلم، زیادتی، بے انصافی آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کو انصاف والا ان کا مائنڈ میں پکا نہیں ہوتا نا، ایمان پکا نہیں ہوتا، تو ان لوگوں میں غلط فہمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے کہ کیا اس کائنات کا کوئی مالک ہے کہ نہیں ہے، یہ مالک بے انصاف ہے۔ اور شیطان ان کے دل میں طرح طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے کیا بھائی، یہ دیکھو ذرا غریب لوگ کس طرح مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، کوئی ان کو کھانا، اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ خدا کو یہ لوگ نظر نہیں آتے کہ ان کی مخلوق مر رہی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہی ہے، جانور ان کو کھا رہے ہیں، اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ شیطان ایسے ایسے کوسچنز، ان کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور آپ نے اکثر میگزین پہ بھی یہ چھپا ہوا دیکھا ہوگا کہ ویئر از گاڈ، وہ دکھا دیں گے پیچھے غریب سے بچہ اور مر رہا ہے، اور آگے سے بڑی سی ہیڈنگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سب شیطان کے چونچلے ہوتے ہیں۔ تو وہ غریب کس طرح سے مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور کس طرح لوگ دولت کے غرور میں اپنے سے جو کمتر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہے نا۔ مگر قدرت خالی خاموشی سے دیکھ رہی ہے، اور امتحان سے لوگوں کو چیک کر رہی ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے نا۔ اس خدا کو بار بار ویسے ایسا ظلم زیادہ نہیں آتا، تو وسوسے ڈالتا ہے۔ خدا کی کائنات دیکھو، ایسے مائنڈ میں باتیں ڈال دیتا جو ہے نا، اس نے کیا کیا نہ کر، بس کیا، بس بنا دیا، آٹومیٹک ہوتا ہے نا، خود ختم ہوگا تو سب کچھ اس نے بنا دیا، وہ آ گیا چھوڑ کے چلا گیا، بس اس نے یوں ہی بنا، دل چاہ رہا تھا کھلونا بنا دیا، بس وہ خود چلے گی جتنا یہ خود بخود۔ تو اس لیے اندر یہ دونوں جمع ہونا چاہیے۔ اللہ نے پیغام ہی ہمیں بتایا ہے، بہت جلد ختم ہونے، یہی بتایا گیا ختم ہونے والی ہے۔ بظاہر بہت اللہ کب سے لوگ مر رہے آئی نہیں رہی، ہمیں لگتا دور ہے ابھی قیامت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت نزدیک ہے، سمجھ رہے ہیں مگر نزدیک ہے۔ تو بھی ختم یہ جو ایک جو سچویشن ہے کہ نہیں، فوراً ہاتھ پکڑ لیا قیادتی کی، اس کو امتحان جو ہو رہا ہے کہ دنیا ختم ہوگی، پر کلیئر یعنی کہ اللہ کچھ دیکھ رہا آج اور آج، یعنی کہ جب وہ دن دنیا ختم ہوگی آئے گا، تو وہ دن ان یوم الدین انصاف کا دن آئے، کہیں گے ہم یا دو گھڑی ہے اور تو ہم ٹھہرے یہاں پہ اس سے کریں گے۔ بات ہو رہی ہے کہ والے حاکم نہیں ہے، وہی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معبود وہ زبردست حکمت والا ہے۔ راسخ علم کی تعریف ہم نے پیتوں میں آئے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو بہت اچھے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ کاف کا دن آنے ہم جو ہیں اللہ کی طرف پلٹ کے کی تیاریوں میں لگے، اور وہ دعا اللہ سے گڑ گڑاتی بھی کرتے ہیں، جان پروردگار عادتی بے انصاف ضرور دے، غالب حکمت ہمارا رب ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا اس میں دیکھیے، دو کے ساتھ الگ ہی ایگجیکٹو کہتے ہیں نا، دو دفعہ ہم نے پڑھا کہ معبود نہیں کے ساتھ وہ بالقسط، کہ وہ انصاف والا ہے، نہیں ہے کوئی زبردست حکمت۔ تو اسی آیت اللہ کی بہترین اللہ کی بیان کی، دعا کرنے سے بیت کو یاد کر لیجیے، دعا کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اللہ کی۔ تو اللہ یہاں بتانا چاہ رہے لوگ اللہ کے اور اللہ کے فرما بدار ہو جائے اور حکمت والے۔ اہل کتاب جو، تو اہل کتاب نہ ماننے والے وارننگ ہے، کتاب اللہ کے جو بھی اللہ ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کے لیے سخت خدا فرشتوں کی شہادت ہے، اللہ ایک ہی بنا کر ایسا ہے نا، جو جی کا دل چاہے جو ایسا نہیں ہے، بدل انصاف اور کوئی اس نہیں ہوگا ایسا، اس لیے معبود ہے عزیز اور حکیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابدار بنا کے رکھے۔ اچھا آیت نمبر، بے شک اللہ کیسو وہی یعنی ہے والے مخالف نے ان کے پاس علم ضد اور حسد سے کلموں کا انکار جلد حساب لینے۔ تو اب بتایا جائے کہ اللہ کے نام صرف دین اسلام، بس جو کریں گے وہ اسلام ادھے ہیں، دین نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے طریقہ، جو دین جاننے کا طریقہ ٹھہرا ہے۔ تو جو انصاف پر پچھلے پڑھا نا، وہ انصاف پر قائم ہے، یہی وہ دین ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کو اپنے پیغمبر بھیجا ہے، یہ ہم نے سلام سے یہی بھیجا، اور آخر وسلم جو ہے ہم پیغام کو۔ تو آخر کیوں اس والوں میں اختلاف ہوئی نا، بے شک اللہ ہے وہ کیا ہے اسلام، یہی اور کتاب والے خالف میں چل کے ماننے والے، تو کیا کہ اس دین اختلاف ہو گیا، اہل کتاب میں عید اور اللہ پر کیوں اختلاف، شرک میں مبتلا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو حق نہیں بلکہ احساس، تو دیکھیے وہ تو ان کے پاس حق جانے کے پاس علم ہے،
اس جو ہے نا اختلاف یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگا آپ کو یا کوئی شک ہو کہ نہیں ایسا کہ کیا ہے وہ ہٹ دھرمی کی وجہ یہ ایسے اور ہٹ دھرمی نے بنا دیا تھا. اگر ہم دیکھیں اگر نہیں ہوتی بالفرض آپ کے پاس تو کتابیں آئی تھیں مگر ایسی بات نہیں کہ وہ کا شکار تھے بلکہ اور ہٹ دھرمی کی وہ لاسٹ ہو گئے ہیں. اگر ہم بالفرض سمجھتاب نہیں ہے تو سمجھ آتی نا کہ بھی کتاب ہوتی بات سمجھ علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف. حالانکہ دیکھیے حق آ کر تو بجائے نا کہ حق کا سالہ آگے پہچان لیا جانے تو ان کا کیا اللہ کی مدد اگر انہوں نے کیا دھرمی اور ضد تو اللہ نے ہمیں چاہیے کہ یہ وجہ ہے گمراہی کی کیا وجہ مخالف نہیں ان کے پاس علم بس کی ضد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرابلم ہے کہ ان کے اندر ہو گیا ان کے اندر ایک کشی آ گئی خلافات میں پڑ گیا نا لیجیے اختلاف کے ہوتے ہیں. تو آگے بھی بات آئے گی بچ جائیں گے نا جیسے میں نے آپ فضیلت بتائی کتنی فضیلت ہوتی ہے اختلاف کا بھی دیکھ کر ایشو ہوتے پھر ہمیں انشاءاللہ آسانی. تو ایک ہو دیکھیے لا علمی ہے نا مسلمان مگر ہمیں یہ نہیں پتا پڑتے کہ لا علمی تھی تو اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ڈارک روم ہے اور ہم لوگ ایک دم چلتے چلتے ہمارے ہاتھ میں نا ایک دم سے ایک چیز ٹچ ہوتی ہے تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسی ہے نا اندھیرے میں فیل ہو رہا ہے کہ وہ رسی ہے. تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ رسی ہے کہ سانپ ہے نا ایک کنفیوژن آ گئی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. لیکن جیسے ہی وہ لائٹ آتی ہے نا تو ہمارے کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ارے نہیں ہم تو اس کو کیا سمجھے تھے دیکھو یہ تو رسی آ گئی. تو اسی طرح انسان لا علم تھا جب اس کے سامنے روشنی آئی نا تو پھر کیا ہوا اس کی اختلاف جو اس کے ذہن میں اور جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ دور ہو گئی. ٹھیک تو اختلاف ختم ہو گیا. ارے یہ تو علم کی روشنی سے آنے سے تو اس قسم کا اختلاف جو ہوتا ہے نا اس قسم کے لوگ جو فطرت مند ہوتے ہیں جو اس مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن سے وہ ان کی دور ہو جاتی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو ہم سیدھی راہ پہ آ جاتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں اب علم آنے کے بعد علم تو آ گیا ٹھیک ہے اختلاف ہوتا ہے. اب اس میں بھی ان کا اختلاف ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بات کو ہر کوئی اپنی دیکھیے اپنی سمجھ سے جیسے آپ اپنی سمجھ سے سمجھیں گے میں اپنی سمجھ سے سمجھوں گی. آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کی فیملی کا اپنے دادی نانی امی جو آپ نے ایک زمانے سے جو ایک سن کے رکھا ہوا ہے نا آپ اس حساب سے آپ اپنی اس بات کو سمجھتے ہیں ہے نا. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو اس سے مسلمان جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مگر کیونکہ دیکھیں ہماری نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی کہ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اپنے طور پہ ہم نے قرآن پڑھا اس کو بالکل صحیح طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے یعنی کہ ہم دوسروں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے. تو انشاءاللہ اس میں کوئی بدعت نہ ہو کوئی شرک نہ ہو تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جو یہ کنفیوژن مسلمانوں میں آپ نے دیکھا نا مختلف علماؤں کے ان کی تھاٹ آف اسکول یہ کہتا ہے ان کا تھاٹ آف حنبلی ہیں حنفی ہیں ہر کوئی اپنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اپنا زمانے کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بھی بہت ریسرچ کر کے بات کری ہے ایسے خدا نہ خواستہ جھوٹی نہیں کی مگر ان کا اپنا خیال ہے نا. تو یہ جو نیت اچھی ہوتی ہے نا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ نہیں کرتے. تیسرا جو ہے نا اختلاف علم آ گیا مگر اسلام اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذاتی خوشی کے لیے وہ کام کریں گے جو اہل کتاب کر رہے تھے اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے. صرف کیا ہے ماننا نہیں. دیکھیں رسول اللہ آ گیا قرآن آ گیا سب کچھ ان کے دماغوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ابو جہل نے رسول اللہ کو مانا تھا کہ یہ رسول ہے مگر اس کو ضد تھی اس کو ہٹ دھرمی تھی. یہ ٹائپ جو ہوتی ہے نا کہ علم آ گیا پہچان آ گئی مگر جو ہے آپ کو ماننا ہی نہیں ہے نا آپ کو مان کے ہی نہیں دینا ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تمہاری شر کی شرارت ہے نا جو تمہاری نفس کی شرارت ہے کہ تم نے کیا کیے اپنے گروہ بنا لیے اپنی ذات کو نمایاں کر لیا اس کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا. اسی چیز کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کفر سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو کفر کہا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور جب حقیقی علم آ گیا اور نا مختلف گروہ جیسے بن گئے جب حقیقی علم آ جانے کے بعد سمجھ اور پہچاننے کے بعد تو انکار جیسے یہی اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے
اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے، انسان دور کی گمراہی میں چلے جاتا ہے اور بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ تو وہ یہ بھول گئے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، کتاب والے مخالف ہوئے مگر جب ان کے پاس علم پہنچ گیا آپس کی ضد اور حسد میں، اور جو کوئی اللہ کے کلموں کا انکار کرے گا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کن سے حساب لینے والا ہے؟ جو جان بوجھ کے سمجھ جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور اپنی ضد اور اکڑ میں ہی رہتے ہیں۔ تو اب ہماری سمجھنے کی بات یہ ہے، دیکھیے کہ جو ہے اپنا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، جیسے میں اپنا آپس کا ڈسکس کر رہی ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اتنے سارے مذہب ہیں، ہے نا، تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے نا۔ اب اتنے سارے مذہب ہیں، اللہ کہتا ہے دین ہی اسلام ہی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے مذہب ہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز بس اللہ نے کہہ دیا یہ دین ٹھیک ہے تو ہمارا دین سب سے آسان ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں آپ خود دیکھیے کہ صرف ایک اللہ کو جو ہے ہمیں عبادت کرنی ہے، اپنے ایک اللہ کی عبادت میں ہمیں مشغول رہنا ہے نا، اور یہ دین فطرت پہ ہے، عین مطابق ہے، ہمارے دین فطرت پہ ہے۔ مگر شیطان نے دین اسلام کو دیکھیے مشکل کر کے بتاتا ہے لوگوں کو، جس دین کے لیے دیکھیے جس دین کی الہ کو ماننا ہے وہ کس کو مانیں گے بتائیے؟ جو اتنے سارے بت ہیں یا اتنے سارے جن کے خدا ہیں، کس کو وہ خوش کریں گے، کس کو مانیں گے؟ اس کو کریں گے، اس کو کریں گے، اور ہمارے دین میں صرف ایک اللہ کی ہی خوش کرنا ہے نا۔ تو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زندگیوں میں دیکھیے ہماری آسانیاں آ جاتی ہیں، نقصان دہ چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہم نقصان دہ چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ ظاہری فائدے ہیں جو ہمیں دین پہ چلنے سے ملتے ہیں، کچھ چھپی ہوئی بھی ہوتی ہیں نعمتیں جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے سے، دین اسلام پہ چلنے سے ہمیں ملتی، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہمیں مرنے کے بعد نظر آئیں گی۔ تو جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پتہ نہیں کتنی چیزوں سے اللہ کی مہربانی سے ہمیں اللہ فرشتوں کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ تو دیکھیے روزے نماز کا فائدہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فائدہ ہو دنیا کا، ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں نا، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی فائدہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک ہی عمل میں دیکھیے لوگوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، صرف کیا ہوتا ہے ان کی انٹینشن اور ان کی جو عمل کی جو کوشش ہے، ہر ایک کی دیکھیے میرے اندر کی کوشش الگ ہے، آپ کی الگ ہے۔ حالانکہ آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، مگر ہو سکتا ہے آپ اتنے اہتمام سے وضو بنا رہے ہیں، کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، وہی نماز ہے، اس کے درجات سب کے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو العلم جو ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، علم والوں کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، جو حق کو واضح کریں اور اختلاف کو دور کریں۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، اسلام کیا ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں دین پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی دین صحیح ہے، اسی کے اوپر ہی رہو۔ تو اب آپ کو مجھے کیسے پتہ چلے گا آخر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا نا۔ اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے، وضو بنانا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو ہمیں کیسے ہوگا؟ صرف کلمہ پڑھ لیا تو اس سے کام نہیں چلے گا نا، تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو جب علم حاصل کریں گے تو ہم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن، اور پھر اللہ کا پسندیدہ دین ہی یہی ہے، تو لہٰذا ہمیں علم حاصل کر کے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ جو میں نے آپ کو ابھی علم کے بارے میں بتایا کہ کتنا اللہ تعالیٰ علم کو پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنے دین پہ چلنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہی دین تمہارا حق ہے۔ اب آیت نمبر 20، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کی حکم پر تابع کیا، اور انہوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور کتاب والوں میں ان پڑھوں کو کہہ دو کہ کیا تم تابع ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے سیدھی راہ پائی، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھیے جب آیات واضح ہو گئیں، جیسے ہم پچھلے پڑھ کے ہیں، ساری آیتیں واضح ہو گئیں کہ اللہ ایک ہے اور انصاف پر قائم ہے، تو تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں انہوں نے اسی اسلام کی دعوت دی ہے۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔
اگر سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد ہے نا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کفار یا مشرکین جھگڑا کرتے ہیں نا، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑا کریں، یعنی کہ رسول اللہ اگر اہل مشرکین یا اہل کتاب اتنا واضح سب کچھ پہنچا دینے کے باوجود بھی وہ جھگڑا کریں، تو آپ بس ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنا چہرہ اپنے اللہ کے تابع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے جو جھگڑا آپ سے کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں میں تو اپنا چہرے سے مطلب کہ میں نے اپنے دل، اپنی روح اپنے پروردگار کی سپرد کر دی، میں نے بھی اور میرے ماننے والوں نے جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے آگے۔ ہمارا پروردگار ہے، ایک ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کی سپرد کر دیا ہے، اس دین کی سپرد کر دیا، اللہ کی سپرد کر دیا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ پھر اگر تجھے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو اسلام کے آگے سلنڈر کر دیا۔ تو اسلام کیا ہے؟ تو اسلام وہ ہے دین، یعنی کہ ہمارا جو ہے کہ اپنے رب کے لیے مکمل اطاعت میں آ جائیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا بنایا ہوا، یہ ہم نے نہیں بنایا، آپ نے، میں نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا کوئی بنا لیا ہے تو اس لیے جو ہے ہم اپنی مرضی کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو ہم نے وہ قبول کر لیا۔ اللہ کا حکم تھا اور ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو پھر اب آگے بات ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت میں ہم جھک گئے، لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دیا۔ تم بھی، یعنی کہ جو اہل کتاب ہو یا مشرکین، تمہیں بھی تو دعوت دی جا رہی ہے نا، تو تم بھی اب اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تابع کیا انہوں نے جو میرے ساتھ ہیں، اور کتاب والوں اور ان پڑھوں سے کہہ دو کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے سیدھی راہ پائی۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور امیین، یہاں پہ اہل کتاب کو تو آپ کو پتہ ہے یہود اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے نا۔ امیین ان کو کہا جاتا ہے، یہ بنی اسماعیل کا لقب ہے، کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتہ ہے حضرت اپنے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی کتابیں نہیں آئیں، تو اس لیے ان کو امیین ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس کتاب اور پیغمبر نہیں آئے، تو اس طرح ان کا یہ ایک لقب بن گیا۔ تو یہ کوئی بری بات یا انسلٹ کی بات نہیں تھی، بلکہ توریت میں ان کو اسی لقب سے مخاطب کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی تم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام کے اوپر آ جاؤ۔ اگر وہ تابع ہو گئے، جو ان کو دعوت دی جائے، اگر تابع ہو گئے، اگر وہ مان لیتے ہیں اللہ کا حکم، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ آ گئے اور جو ہے گمراہی سے بچ گئے، اور آپ کا کہا مان لیا۔ اگر نہیں تو آپ کا کام یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کہنا اگر نہیں مانتے ہیں یہ، تو پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہیں سیدھی راہ پالی، اور اگر منہ پھیرے تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کا پیغام نہیں مانتے ہیں تو وہ آپ فکر نہیں کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خود اپنے لیے نیکی اور برائی کا راستہ اب ان کا کام ہے، آپ کا کام تھا پہنچا دینا، پیغام کا پہنچا دینا، آپ نے وہ پہنچا دیا۔ تو اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کی اپنی مرضی ہے، وہ خود اپنے لیے نیک اور برا راستہ خود دیکھیں گے۔ باقی اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کو تسلی ہے کہ آپ فکر مت کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کریں، باقی اللہ ان پہ نظر رکھا ہوا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو وہ اس کا مستحق ہے۔ تو آپ کا کام تھا بس پیغام دے دینا، آپ نے دے دیا۔ تو اچھا، اب ہم یہ دیکھیں، اب ہم یہ آیت پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ میں نے تو اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ اسلام کیا ہے؟ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اسلام، دیکھیں ہم لوگ تو بچپن سے ہی پیدا ہو گئے ایک مسلمان گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ ایک شعوری طور پہ جو ہے نا بس بچپن سے ہمیں آ گیا تو ہم اسی میں ہی جو ہے وہ آگے ہیں، اسلام میں ہی ہم پیدا ہو گئے، تو ہم شعوری طور پہ مطلب ایک بس پتہ چل گیا ہم آ گئے تو بس آ گئے۔
اور اس سے زیادہ جو ہے نا ہم کو پتہ نہیں ہوتا، ہم کو شعوری علم حاصل نہیں ہے، اصل چیز ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں سے بھی پوچھیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے اسلام سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی آپ اپنے بچوں سے یہ کوشچن کیجئے کہ اسلام کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں ہم جو اپنے آپ کو اسلام کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو اپنی مرضی، ہماری مرضی نہیں رہتی، یعنی اللہ کی مرضی چلے گی، جو کچھ بھی ہے ہماری زندگی میں اللہ کی مرضی، اس کو کہتے ہیں کہ سلنڈر کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سلنڈر کر دینا، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے ہم، اس کو کہتے ہیں کہ اسلم، اپنے آپ کو جھکا دینا، ہر چیز سوچیں آپ اور میں اپنی زندگی اپنے آپ کو سوچیں، کیا میری زندگی میں ہے کہ ہم نے ہر چیز اللہ کے لیے سلنڈر کر دیا، اپنی زبان، اپنی ہاتھ، اپنی ہر چیز، کسی کو ہم کو تکلیف نہ ہو، ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے سلنڈر کر دیں، اور ہم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، تو اسلام کو دین بنا لو، یعنی کہ اسلام کو اپنا دین بنا لو، ہماری یعنی کہ جو زندگی میں نا ہماری سلامتی آ جائے گی، پیس آ جائے گا، سلامتی ہے نا، اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے، اگر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں گے، ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، تو دیکھیے کتنا پیس ہی ہو جائے گا نا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، اسلام کے اندر آ جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تم پرسکون ہو جاؤ گے تو معاشرہ بھی پرسکون ہو جائے گا، دوسروں لوگوں کے لیے بھی سلامتی بن جاؤ گے، تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں اسلام کا لانا نہیں لانا، اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے نا، دین کا قبول کرنا نہیں کرنا، اس سے اللہ کا کیا فائدہ؟ ہمارا ہے، اصل فائدہ ہمارا ہے، اسلام کے بغیر سلامتی آ ہی نہیں سکتی، سمجھے نا؟ نبی کے ذریعے ہی دین آیا ہے، اور اس سے کامل شکل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور سورہ مائدہ میں آیت آتی ہے کہ اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے بطور دین اس کو پسند کیا ہے۔ تو اب ہمیں کلیئر ہو گیا نا کہ جو اسلام ہے وہ ہمارا دین ہے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 21، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں حکم اللہ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو، ناحق قتل کرتے ہیں انہیں جو حکم کرتے ہیں انصاف سے، تو بے شک انصاف سے لوگ سو انہیں خوشخبری سنا دو عذاب کے دردناک۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف ہیں، اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں نا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کو بھی اور اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی قتل کیا جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جو یہودی کا عمل تھا نا، یہ یہودی لوگ ایسے ہی کرتے، وہ حد سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ایک تو دیکھیے قتل ہی کتنا بڑا جرم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مرڈر کسی کا کرنا کتنا بڑا ایک جرم ہے نا، مرڈر کرنا، اور اس کے اوپر ایک قتل جرم، اور پھر کسی پیغمبر کا قتل کر دینا، استغفر اللہ، کتنی بڑی ان کی جرت تھی یہودیوں کی، کہ وہ ایک تو قتل بہت بڑا جرم ہے، پھر کسی پیغمبر کا جو اللہ کی طرف سے آیا اس کا قتل کرنا، اور اس سے بھی بڑا جرم دیکھیے کیا ہے کہ پیغمبر کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، چلو کوئی جرم بھی تو ہو، ان کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، اور اس پیغمبر کو وہ قتل کر دیتے، بغیر کسی جرم کے انہوں نے پیغمبروں کا قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھیے جس کا طریقہ کار یہ رہا ہو، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہو، جو مطلب نبیوں کو قتل کیا، اور جو حق بات کہنے کے لیے جو اٹھتا ہے حق بات کہنے کے لیے اس کو بھی مار دیتے ہیں، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ان کا مزاج بدل جائے؟ جن کی رگوں میں یہ اتنی فساد بھرا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ ہی فساد کیا ہے، فساد بگاڑ ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے باپ داداؤں ہی کی قدموں پہ چلتے رہیں، تم کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری کتاب اور دین اسلام کو مان لیں گے؟ دیکھیں ان کی اس حرکت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ گمان نہیں کرو کہ یہ تمہاری کتابوں کو مان جائیں گے اور حق کو مان لیں گے، حالانکہ ان کو حق سمجھ آ گیا ہے، اس کے باوجود وہ انکار
جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے نا ان کو دردناک، اللہ نے کہا ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ ان کو ایک طنز کے طور پہ سنایا جا رہا ہے کہ ہر کچھ سمجھ جانے کے بعد وہ پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ انہیں جو حکم کرتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کو اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ تو اب یہ بولا جا رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حالانکہ دیکھیں جو یہ اہل کتاب تھے، اگر وہ اپنی کتابوں پہ چلتے، نبیوں کی فرما برداری کرتے، رسول اللہ کا ساتھ دیتے، تو ان کو تو خوشخبری جنت کی ملنے تھی نا، اصل تو وہ جنت کے حقدار تھے۔ مگر یہ اب جنت کے حقدار نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے کرائمز کیے ہیں، تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں کسی معافی اور کسی درگزر کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو علماء حق بات کے لیے اٹھتے ہیں، حق بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، دنیا میں ہم اسلامک کنٹری میں دیکھ لیں، جو حق بات کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جو جج ہوتے ہیں نا، وہ بھی اگر ان صحیح بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی زندگی کا کتنا خطرہ ہوتا ہے، ان کو بھی کتنے لوگ تھریٹ کرتے ہیں، ان کو کتنا لوگ نا آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، پھر جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے لاء سے ٹکراتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 22 یہ لاسٹ ہے۔ یہی ہے جن کے ضائع ہوئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ تو یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو ایسے لوگوں کے اعمال دیکھیں ضائع ہو گئے، ان لوگوں کی یہاں دونوں جہاں کی محرومی ہوگی۔ ان لوگوں کی جو برے لوگ ہوتے ہیں ہے نا، وہ آخرت کا کام نہ بھی کریں تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، بڑا ڈونیشن دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ، ہر انسان کتنا برا سا برا ہو وہ اپنی کچھ نہ کچھ نیکیاں ضرور کرتا ہے۔ مگر جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو انہوں نے دنیا میں بھی اچھے کام کیے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں جہاں میں ان کی محرومی ہو گئی ہے، ان کے تمام اچھے اعمال ان کے ضائع ہو گئے، ان کی کوئی مدد نہیں ملے گی جو اس عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ یہ ان کی غفلت اور سرکشی کی سزا ہے جو ان کو ملے گی۔ تو ہمارے لیے دیکھیے ان واقعات میں جو ہم نے یہ پوری آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، ہمارے لیے بھی ایک وارننگ کا سامان ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے جو گناہ اور جو جرم پہلی قوموں نے کیا ہے نا، اللہ نے ہم کو ان کی کوئی ہسٹری جو سنا رہے ہیں، وہ کوئی ہمیں کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ہمیں امت مسلمہ کو، کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑا پوسٹ دیا گیا ہے، ہمارے آنر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے تم باز رہو، تم نے ایسی حرکتیں نہیں کی ہیں۔ ہمارے ٹائم پہ پیغمبر نہیں آ رہے لیکن علماء تو آ رہے ہیں نا۔ علماء اگر کوئی حق بات کہتے ہیں اور کوئی جا کے ان کو مرڈر کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تو کیا یہ وارننگ ان کے لیے نہیں آئے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں بتا رہے ہیں، کوئی اگر جج حق بات کہتا ہے، اس کو کوئی کڈنیپ کر لیتا ہے، اس کی فیملی کو کڈنیپ کر لیتا ہے، اس کو دھمکیاں دیتا ہے، اس کا مرڈر کر دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنو، دیکھو یہ آیات میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو جو گناہ، جو جرم پہلی قوموں نے کیا ہے، اس سے ہمیں بچ کر زندگی گزارنا ہے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کو کیا کریں، ہم تنگ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے احکام سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت ہماری کامیابی ہو۔ تو ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے اور انصاف والا بھی ماننا ہے۔ آج اگر کسی کے ساتھ زیادتی بے انصافی ہوگی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ دونوں چیزوں کی شہادت، اللہ ایک ہے اور اللہ انصاف کرے گا، یہ دونوں کی گواہی سے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور پھر پلس ہمیں نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنا چاہیے اور ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور حق بات کہنے والوں کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔